السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ سونے کے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پیش گوئی سچ ثابت ہونے کی شروعات ہو چکی ہے؟ ایمان افروز تحریر، لاہور ماں ٹریننگ ڈیسک۔ سینئر تجزیہ و کالم نگار اوریہ مقبول جان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلے ہائے کوہ میں واقع ہے جسے آرمینائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے پرات اور عربی الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ دستون ایستادہ ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما بڑی خلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اماک اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشگوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفنٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے النبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روپوش ہو گئے، یعنی غیبت میں چلے گئے تھے، یعنی چھپ گئے تھے۔ انہیں عمر خضر عطا کی گئی ہے اور وہ آخری زمانہ میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول سیدنا امام حسین کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ کرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ابرکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیما آباد تھی جو 3000 قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا، مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا، سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم میں چلے گئے۔ یہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مفلوق الحال میں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائے افرینشن سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کشمکش آور قوت و طاقت کی مڈبھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔
جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن نعیم بن حماد۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیثیں صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس غلہ اور پیسے نہ آئیں۔ ہم نے عرض کیا، کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا، عجم غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل روم مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آپ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کے ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گا۔ اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید عالمی کیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرون حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی معرکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔